الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 73 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ اور پھر اس سے پیوستہ جمعہ ان پہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں جن لوگوں کو علمی فوقیت حاصل تھی وہ یہودی تھے، اور وہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ آخری نبی کی صفات تورات کے اندر موجود ہے، اور پھر وہ قریش مکہ کے خلاف مدینہ کے مشرکین کے خلاف یہ بات بھی کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہارا قلعہ کما کر دیں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والا رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ آپ کے مخالف بن گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جادو تک کیا، جس کی تفصیلی بات پچھلے جمعہ کے اوپر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. تو یہ لوگ اولین اسلام کے دشمن ہیں، تعداد میں یہ ہمیشہ تھوڑے، اور یہودی جو ہے
یہ اپنے مذہب کو بھی نسل سے جوڑتا ہے، جو ان کی نسل کا نہیں ہے وہ اپنے اعمال کی، وہ نسلاً یہودی رکھتے، سازشی قوم ہے، خون خوار قوم ہے۔ آج اسرائیل کے حالات، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ وہ یہود ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر بھی انہوں نے یہی شرارتیں کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا انبیاء کو، نبی بھی مانتے تھے اور انبیاء کو شہید بھی کرتے تھے۔ تو یہ لوگ حضور کی آمد سے پہلے آپ کے انتظار میں تھے، اور یہ جب اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس سے پہلے تو یہ ان کو دھمکایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس نبی کے ساتھ ہو کر ہم تمہارا حشر قوم عاد کی طرح کریں گے، ارم کی طرح کریں گے۔ لیکن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضد میں مبتلا ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے، اور جن کو دھمکیاں دیتے تھے اوس اور خزرج کو، انہوں نے جناب رسول اللہ کی دعوت کو مان لیا اور آپ کی دعوت کے اوپر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان میں سے دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے معاذ بن جبل اور دوسرے کا نام ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں نے یہودیوں سے کہا کہ گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، جب ہم کافر تھے، جب ہم مشرک تھے تو تم حضور کا نام لے کر ہمیں دھمکایا کرتے تھے، ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور ہم سے کہا کرتے تھے کہ محمد ظاہر ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ تم حضور کا حلیہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ دو معاذ بن جبل اور بشر بن برا نے یہ کہا ان کو۔ تو یہودیوں کا ایک سربراہ جو ہے سلام بن مشکم، یہ بنی نذیر قبیلے کا سربراوردہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ جس کو تم نے نبی مان لیا ہے اس کے اندر وہ نبوت والی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آ گئی، قرآن آ گیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کے مضامین کی تصدیق کر رہی ہے، وہ کتاب آ گئی، اور اس کتاب کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے اوپر۔ وہی بات ہے کہ ہم تمہارا اس نبی کے ساتھ ہو کر مشرکوں حشر نشر کر دیں گے۔ فلما جاءہم، جب وہ نبی آ گیا، ما عرفو، انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، اس کے باوجود کفر کر دیا، انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں کے اوپر۔ تو یہ قرآن کریم نے ان کے حالات کو بیان کیا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کر دیا، قرآن کہتا ہے پہچان لیا۔ اور یہ دو صحابی گئے تو ان کا سربراہ کہتا ہے کہ محمد کے اندر نبوت کی نشانیاں موجود نہیں ہیں، قرآن فوراً ہوتا۔ اسی طرح ایک اور یہودی مالک بن سیف، یہ ان کا راہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور حضرت عمر بھی اور اب صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو حضور نے اس سے بڑی عجیب بات پوچھی۔ حضور نے پوچھا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، جس موسیٰ پر اللہ نے تورات نازل کی، کیا تورات میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موٹے تازے حبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، جنہوں نے یہودیت کا مال کھا کھا کر اپنے آپ کو موٹا کر دیا ہے؟ تو اس نے حضرت عمر کی طرف، لوگ ہنس پڑے حضور کی اس بات سے، حضرت عمر کی طرف
غصے سے وہ بگڑ کر کہتا ہے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اللہ نے کسی انسان پر، حضور نے فرمایا جو تورات موسیٰ پر نازل ہوئی کیا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ قسم کہ اللہ نے کوئی کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ادھر قرآن اترا اور قرآن نے یہ کہا، یہ سورۃ انعام ہے اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 92 ہے، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر، کسی بشر کے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا. قل ما انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے جناب موسیٰ کے اوپر، جو نور بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کی بھی ہے، وہ موسیٰ کے اوپر اللہ نے اتاری ہے تورات. تو کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ ایسے ہذیان بکتے ہو، یعنی ضد میں آ کر پوری تورات کا انکار کر دیا کہ کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. اور باقی یہودی اس سے بگڑ گئے کہ تو نے ایسا فلسفہ کیا چھوڑ دیا ہے. تو یہ آپس کی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ ان کے حالات ہیں ہمیشہ سے دروغوں کو. اب دیکھو معاہدہ کیا ہے جنگ بندی کا اس فلسطین کے ساتھ، اور 3 سٹیپوں میں اس معاہدے کی تکمیل ہونی تھی، اور ادھر انہوں نے پھر معاہدے کی خلاف ورزی کر کے پھر حملہ کر دیا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. انہیں اپنے قول کا کوئی پاس نہیں ہے کہ جو ہمارے منہ سے بات نکل رہی ہے کہ ہم اس کی لاج رکھ لیں بس پھینک دی، یہ ان کے طرز عمل ہے. تو یہ آج فلسطین کے ساتھ اظہار ہمدردی کا دن بھی ہے ہمارے ملک میں، تو اس مناسبت سے ہمارے عنوان میں بھی یہ بات آ گئی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں حضور کے ساتھ تھا. اب دیکھو صحابہ کس طرح نبی پاک کی کیفیات کو کس طرح محفوظ کرتے چلے آ رہے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود میں حضور کے ساتھ تھا، مدینہ کی آبادی سے باہر کھیتوں میں جا رہے تھے، اور حضور کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی جس کو آپ نے بطور چھڑی پکڑا ہوا تھا. دیکھو نا، اگلی بات تو بعد میں بیان کریں گے نا جو حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھا، حالت کیا تھی کہ ہم مدینہ کی آبادی سے باہر جا رہے تھے کھیتوں کے اندر، اور حضور کے ہاتھ میں کیا تھی؟ کھجور کی شاخ تھی جس کو آپ نے بطور چھڑی اٹھایا ہوا تھا. تو یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس ہمارا گزر ہوا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کچھ سوال نہ کر لیں اس سے، آج کو صحیح سے آج سے سوال نہ کر لیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے سوال کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. کیا سوال کیا؟ روح کی حقیقت کیا ہے. سمجھنا مقصود کوئی نہیں تھا، اور یہ آیت تو پہلے اتر چکی کیونکہ یہودیوں نے یہ سوال قریش مکہ کے ذریعے کروایا تھا. وہاں بھی میں نے بتایا، حضور نے اس کے متعلق ان کو بتایا قرآن کی آیت پڑھ کر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 85 ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرا پیغمبر آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرا پیغمبر ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے. کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے متعلق تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، روح رب کا حکم ہے. اب یہاں اس سوال کا اوپر ان کا اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اب روح جبریل کو بھی روح کہا گیا ہے، فرشتوں کو بھی روح کہا گیا ہے، قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے، اور بھی کئی جگہ کے اوپر روح کا، انسان کے جسم کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی روح کہا گیا ہے. تو یہ ایک ذو معنی لفظ ہے. تو کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی روح جبریل کو کہتے ہیں یا روح سے مراد یہ ہے، لیکن قرآن نے کہا امر ربی، وہ کیا ہے؟
جبریل ہے تب امر ربی ہے، انسان کے جسم کو زندہ رکھنے والی روح ہے تب امر ربی ہے، کوئی اور فرشتہ ہے تب بھی کیا ہے؟ تو یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب ان سے نہ بن پڑا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد قرآن نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں روح کے متعلق تھوڑا سا علم دیا گیا ہے بس۔ یہ جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں نا اور علامہ ہوتے نہیں ہیں، ان سے جب یہ بات کرو نا تو وہ بگڑ جاتے ہیں، اچھا سن کوئی نہیں پتا، تو یہ علامہ تو تھے نہیں نا، بگڑ گئے کہ ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس تو تورات ہے اور تورات خیر کثیر ہے، ہم تھوڑے علم والے نہیں ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ یہ جو علامہ ہے نا، علامہ یہ مبالغہ ہے۔ علامہ کا معنی ہوتا ہے بہت بڑے علم والا، بہت بڑے، اور تو بٹا پٹو تھا علامہ، عالم اس کے مقابلے میں علامہ، علامہ میں مبالغہ ہے، بہت بڑے علم والا، تو وہ علامہ ہے اپنے ذہن ہے۔ اچھا جی ہمارے تب تو تورات والے ہیں اور تمہاری کتاب قرآن کہہ رہی ہے کہ روح کے متعلق تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو قرآن جب یہ بگڑے نا تو قرآن پھر اترا۔ یہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 109 ہے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، یہ سارے کل ہیں لیکن وہ نہیں جڑے تسی پڑھنے وطن ہونے ہو۔ کل میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تم کہتے ہو نا ہمیں تو بڑا علم دیا گیا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اپنے علم کے اوپر غرہ ہوتے ہو۔ انہیں کہہ دو میرا پیغمبر اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے رب کی تعریفیں لکھنے کے لیے، رب کے علم کو لکھنے کے لیے، رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کے علم کو لکھنے سے پہلے پہلے سمندر کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اتنا پانی اور سیاہی بنا دیا جائے نا پھر بھی رب کا علم لکھا نہیں جا سکتا۔ جب قرآن نے یوں توڑ پیش کیا نا تو پھر انہوں نے پیترا بدلا۔ اب اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے نا، اس نے تو اس کا مقصود چونکہ سمجھنا سمجھانا نہیں ہوتا، تو انہوں نے پھر کہا اچھا ہمیں تو پھر تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو تمہاری اپنی کیفیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہم بھی انہی میں ہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم تمہیں روح کے حقیقت کے متعلق تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو حضور نے جب یہ کہا نا کہ ہم بھی اس تھوڑے علم والے میں ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ نے ہمیں بھی اتنا علم نہیں دیا اس بارے میں۔ تو کہتے ہیں اچھا ادھر تو کہتے ہو ہماری کتاب آخری کتاب ہے، سردار کتاب ہے، یہ خیر کثیر ہے، تو پھر یہ کیسی خیر کثیر ہے کہ تمہیں بھی روح کی حقیقت کا علم نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کیا۔ یہ آیت سورۃ اللقمان کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، علم کے دعوے داروں اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی کلمے بن جائے، درختوں کی کلمے بن جائے، اے جی درخت کھلی نا مسیتی وچ اس دی کتنی کلمہ بن سکتے، اور جتنے درخت ہیں روئے زمین کے اوپر ان کی کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور 7 سمندروں کا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، وہ کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کا علم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کی انتہا کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ اللہ اللہ ہے، اس کا علم بے انتہا ہے، لہذا مخلوق وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ قلیل ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکیم ہے، اس کی مرضی وہ جتنا بتائے اور جتنا نہ بتائے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہ لایا قرآن کی یہ آیات سن کر۔ تو یہ یہودی اتنے سخت دشمنان اسلام تھے۔ پھر پوچھا حضور سے
ایک اور یہودی جماعت نے، اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ قیامت یہاں بھی علم غیب کے فلسفے مولویوں نے چھیڑے ہوئی ہے، عجیب چکر ہے۔ اگر ان آیات کو پڑھ لیں تو پھر یہ تو کوئی نسبت ہی نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ پوچھا انہوں نے قیامت کب آئے گی؟ جواب سوال یہودیوں کا تھا، جواب قرآن نے دیا، یسألونک عن الساعہ، میرا پیغمبر آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ کب اس کا وقوع ہوگا، قل انما وَاتَّقُوا اللَّهَ قل، میرا پیغمبر ان کو جواب میں کہہ دیں، انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے ظاہر ہونے کے وقت کو وہ خود ہی جانتا ہے اور وہ اپنے وقت کے اوپر اس کو ظاہر کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ کون سی جگہ ہے؟ سورۃ الاعراف ہے، 9واں پارہ ہے اور یہ 23واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس سوال کا جواب دیا، یہود کے سوال کا۔ آپ ان کی ریشہ دوانیاں دیکھیں اور آج اسرائیل کا معاہدہ توڑنا دیکھیں، ان کی سوچ اور ان کی نیچر کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، یہ جیسے تھے ویسے آج بھی ہیں۔ اب ایک اور سوال کیا یہودیوں کے، دو یہودی ہیں حضور کے پاس آئے اور سوال کرتے ہیں، قرآن نے اس سوال کا تذکرہ کیا، سورۃ البنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 101 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، انہوں نے آ کر کہا ان آیتوں کے بارے میں کہ تمہارے قرآن میں یہ بات ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی ہیں، یہ تمہارا قرآن کہتا ہے، اور موسیٰ ہمارے نبی ہیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو انی لَأَظُنُّکَ یا موسیٰ مسحورا، آپ ان نشانیوں کے بارے میں بنی اسرائیل سے سوال کرو۔ اور جب یہ نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ میں تجھے جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے یا تو خود جادوگر ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے بنی اسرائیل سے پوچھو، آپ بتائیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ 2 آئے نا حضور کے پاس، آپ بتائیں کون سی نشانیاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ 9 نشانیاں میں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلی نشانی یہ دی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ کیا چیز؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری چیز ہے زنا نہ کرنا۔ کیا چیز دی؟ زنا نہ کرنا۔ اور تیسری چیز ہے کہ ناحق کسی جان کو قتل نہ کرنا۔ اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ ناحق کسی جان کو قتل نہ کرنا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ چوتھی چیز ہے چوری مت کرنا۔ پانچویں چیز ہے جادو کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور یہ سارے یہودی جادو کرتے تھے۔ موسیٰ کے پاس یہ نشانی آئی تھی ان کی شریعت میں کہ جادو کر کے کسی کو نقصان ہونا۔ آپ بندہ آکھے میں سید ہوں تے کرے نہ کیا ہوئے تو مڑ سکے اکثر۔ تو یہود کا طرز عمل تھا۔ تو حضور نے فرمایا 5ویں نشانی ان کو دے دی کہ جادو نہ کرنا اور کسی بادشاہ اور صاحب اقتدار کے پاس کسی کی چغلی نہ کرنا۔ کسی کی اجے میں تھانے والے آخر نا نام مخفی رکھا ویسی تے 10 چھوڑائے۔ کسی کی چغلی نہ کرنا، یہ 6ٹھی نشانی تھی۔ 7ویں نشانی ان کو یہ دی کہ سود کا مال نہ کھانا۔ اور 8ویں نشانی گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے اوپر بہتان نہ لگانا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اور یہودیوں تم پر نامی نشانی خاص طور پر کہ ہفتے کے دن کو متبرک سمجھنا
اور اس دن میں خصوصی طور پر کسی کے ساتھ ظلم، کیونکہ یہ یہودیوں کا عبادت کا دن ہے، تو یہ 9 نشانیاں حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ یہ 2 یہودیوں نے آ کر سوال کیا، تمہارے قرآن میں یہ بات ہے کہ موسیٰ کو 9 نشانیاں دی گئی ہیں، لہذا آپ بتائیں وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ حضور نے بتا دیا تو وہ 2 آپس میں کہنے لگے کہ انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور آپ کے پاؤں بھی چومے، اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچی نبی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ گواہی دی، تو حضور نے فرمایا پھر ایمان لے آؤ نا، میری نبوت کا جب تم نے یقین کر لیا تو پھر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں اپنی برادری کے یہودی لوگ قتل کر دیں گے، اس لیے ہم ایمان اب پہچان لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ نصیب فرمائے۔ آج جتنا ظلم انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، پھر میں اسی عنوان تو میرا ویسے اس کے ساتھ مطابقت ہو گیا، لیکن قرآن کا سہارا لے کر میں آپ کو وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، سورۃ القاف ہے، آیت نمبر 38 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ آیت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے حضور سے تخلیق کائنات کے متعلق سوال کیا۔ تو 2 روایتیں ہیں، تھوڑا سا مفہوم کا فرق ہے، میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتوار اور سوموار کے دن پیدا کیا۔ زمین کب؟ اتوار۔ اور یہ جو پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے اندر جو چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ کریم نے ان کو منگل کے دن پیدا کیا۔ پہاڑ سخت ہے نا، لوگ اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ منگل بڑا بھاری ہوتا ہے، حالانکہ منگل بھاری شاری پتہ نہیں، گوشت بھی اس دڑے سے تو روکا وزن۔ تو اللہ نے پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا کیا۔ پھر جو سمندر ہیں، پانی ہے، شہر بستی ویرانے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن پیدا کیا۔ اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا کیا۔ سورج، چاند، ستارے، آسمانوں کا نظام اور فرشتے اور انسان، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ اتوار اور سوموار کو زمین، منگل کو پہاڑ، اور پھر بدھ کو سمندروں کے پانی، ویرانے وغیرہ آبادیاں، اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، آسمان کا نظام، فرشتے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس دن پیدا کیا؟ جمعے کے دن پیدا کیا۔ اب دن کون سا بچ گیا؟ اتوار، سوموار بھی ہو گئی، منگل بھی ہو گیا، بدھ بھی ہو گئی، جمعرات بھی ہو گئی، جمعہ بھی ہو گیا۔ کتنے دن ہو گئے؟ ہفتے میں کتنے ہوتے ہیں؟ کون سا دن بچ گیا؟ ہفتہ۔ تو پھر انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ جمعے کے بعد کیا ہوا؟ ایک گل ذرا سمجھنا دی۔ حضور نے فرمایا بس اس کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گئے۔ کائنات بنا کر کائنات کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ شہنشاہ مطلق کون ہے؟ استوا علی العرش۔ تو یہود نے بجائے انہوں نے یہ کہا آگے سے حضور کو، اگر آپ یوں کہہ دیتے کہ جمعے کے بعد ہفتہ ہے، اتوار کو بھی کام تھا، سوموار کو بھی کام تھا زمین بنانے والا، منگل کو بھی کام تھا پہاڑ اور پہاڑوں کا سلسلہ بنانے کا، اور پھر آسمانوں کو بنانے کا کام بدھ کے دن تھا، آبادیاں ویرانے، اور پھر آسمان بنائے، پھر آسمان کا نظام بنایا، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے، تو بچا ہفتے کے دن۔ آپ ہفتے کے دن کہتے ہیں استوا علی العرش، اگر آپ یوں کہہ دیتے تو بات ٹھیک ہو جاتی کہ 6 دن تو اللہ نے کام کیا اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کی، آرام کیا، یوم الراحہ، ہفتے کا دن، تو بات ٹھیک ہو جاتی۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن کیوں اپنی عبادت کے لیے رکھا؟
اس کی وجہ بھی یہ وہ کہتے ہیں کہ 6 دن تو اللہ تعالیٰ نے کام کیا اور 7ویں دن کیا کی؟ معاذ اللہ ریسٹ کی. او بھائی اللہ تو ریسٹ نہیں کیڑی لوڑ ہے. تو حضور کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یوں کہہ دیتے کہ ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا ہے تو بات ٹھیک ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتارا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. قسم اٹھا کے اللہ نے کہی ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا, ہم نے زمین کو پیدا کیا, وما بینہما, آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے, پہاڑوں کا نظام ہے, زمینوں کا نظام ہے, پانیوں کا نظام ہے, آسمانوں کے اندر جو نظام ہے, سورج چاند ستارے بارشوں کا نظام, انسان جنات فرشتے, ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا, ہم نے ہی کائنات کو بنایا اور اس کے اندر جو کچھ چیز ہے ہم نے اس کو بنایا فی 6 ایام, 6 دنوں میں. کتنوں میں؟ 6 دنوں میں. وما مسنا من لغوب, اور ہمیں اس کائنات کو بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. آرام کون کرتا ہے بھائی؟ بولتے نہیں ہیں. ریسٹ وہی کرتا ہے نا جو تھک جاتا ہے. اللہ نے ان کا جواب دیا ظالموں, تم خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہی ہے کہ ہفتے کے دن اس نے ریسٹ کی ہے. ہم نے پوری کائنات بنائی ہے 6 دنوں کی مقدار میں, لیکن اس کے باوجود وما مسنا من لغوب, ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. فاصبر علی ما یقولون, میرا پیغمبر جو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اس کے اوپر صبر فرمائیے. آپ اس کے اوپر کیا فرمائیے؟ کفریہ عقیدہ ہے ان کا. انہوں نے یہ ہفتے کا دن اس لیے لیا کہ اللہ اس دن ریسٹ کی تھی معاذ اللہ, اور عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دن اس لیے لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. حضرت عیسیٰ کی, اس لیے انہوں نے جنم دے کے طور پر اپنی عبادت کا کیا. اور نواز شریف صاحب نے دنیا کے ساتھ ملنے کے لیے جمعے کی چھٹی کو ختم کیا اور اتوار کو. نواز شریف صاحب نے تیسری دفعہ جب ان کو اقتدار ملا تو مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرکزہ نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیسری مرتبہ اقتدار دیا ہے, جو تو نے جمعے کے دن جو مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے اس دن کی چھٹی کو مسخ کر کے عیسائیت کی عبادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیا ہے, اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن اس نے توبہ, اللہ کا چوتھی دفعہ تو آ سے نا تے تاں جڑے گھنا سے نا انہیں ہی کو اسی تاں کھیڑی مر سہی. کون کہنا ہے؟ کون نہیں تو ان کو جاکرا میرے سوال کون کہنا ہے؟ تے انہاں بیرنگ لفافے یار شین اتھے بہا دیتا نے تے نون آکھنے تو سی گھر انہیں کی طرح نا تے باہر بھی نہیں بننا, باہر بھی تو اس کے ہاتھ میں بہرحال خیر میں نے اشارہ کر دیا العقل و تکفیل اشارہ. تو یہ اس طرح کی گستاخیاں یہ کرتے آ رہے خدا کے بارے میں, تو فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کس طرح رحم دل ہو سکتے ہیں؟ یہ خدا کے بارے میں ان کے عقیدے اتنے گندے ہیں. پھر یہودیوں کے 2 عالم حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں اس کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی, حضور نے قرآن کی آیت پڑھی شہید اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے سب سے بڑی گواہی. آپ کو بھی سنا تھا؟ آج سنتے پہ ہو پتہ نہیں ٹکر زیادہ کھادا نہیں یا بھوکے آئے ہو؟ پکھے چلن لگ گئے نا, روٹی کھا کے آئیے تے پکھے ہوتے چلنے پہ ہوئے تے تقریر کئی کافر مشرک دے جملے بھی نہ ہوئے تھا اڑا بھی دماغ سائیں میں نا جاگ رہے ہو نا. انہوں نے پوچھا سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ حضور سے سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا شہید اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو. سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ لا الہ, کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں.
اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ سے کے علاوہ کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ برکتیں دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نظام کائنات کو نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رزق واپس لینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے، نہ بانجھ رکھنے والا اللہ کے علاوہ۔ یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، انہ لا الہ الا ہو، والملائکہ، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ کائنات کا نظام حرکت نہیں کر سکتا، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی تو یہ لوگ وہاں سے آئے تھے، ملک شام سے، یہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے مدینہ کے جغرافیائی حیثیت کو دیکھا، اس کے خد و خال کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ یہ شہر تو وہی ہے جس میں آخری نبی نے آنا ہے۔ تو حضور سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے، تو حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہ سارے نبی کس کے لیے آئے؟ کوئی سمجھ نہیں۔ مجھے یہاں سے تجربہ ہو گیا ہے، اور ہر خطیب کو تجربہ ہوتا ہے بھائی انہوں نے دماغ کس کیفیت ہے اور ان کی طلب کس کیفیت میں ہوتی ہے۔ جب طلب ہوتی ہے نا، زبان اور دماغ اس کی آپس میں مطابقت ہوتی ہے خطیب کی، جب آگے طلب نہیں ہوتی نا تو خطیب کا دماغ بھی سیم ہے نا، بالکل دماغ تھوڑے ستے پیر۔ انبیاء کس لیے آئے؟ لا الہ، مقصود یہ تھا مخلوق کو اللہ کا تعارف کیا جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا ذرہ بھی حرکت، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ شام کے جو یہودی عالم حضور کے پاس آئے اور یہ پوچھا کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے، تو حضور نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد ان دونوں نے ایمان لایا، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب کتنے واقعات ہوئے یہودیوں کے، لیکن ان پورے واقعات میں پورے 40 منٹ ہو گئے مجھے بیان کرتے کرتے واقعات، بندے کتنے مسلمان ہوئے ان کے تعصب کی حالات دیکھو۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور جماعت آ گئی حضور کے پاس۔ اچھا جی کیا سوال ہے؟ پوچھتے ہیں محمد جنات اور انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں کس نے پیدا کیا؟ آپ کو بھی یقین ہے جنات کو کس نے پیدا کیا؟ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر وہ کہتے ہیں فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ جواب کیا ہے؟ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ جنات کو اس نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا۔ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ حضور کہہ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ فلاں چیز سے پیدا کیا۔ اب دلیر کتنے ہو گئے؟ بے غیرت کتنے ہیں؟ پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ پھر محمد اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ آج بھی جو لوگ عقل پرست ہیں، عقل پرست اور گمراہ قسم کے یہ جو متفکرین ہیں، ایک ہوتا ہے مفکر، ایک ہوتا ہے متفکر، یہ باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل میں ہوتا ہے، خاصیت اس کی یہ ہوتی ہے
کہ وہ مفکر نہیں ہوتا، بزور بازو وہ مفکر بننے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں متفکر۔ یہ متفکرین ہیں، یہ جو جدید آ گئے ہیں اسلام کو عقلی بنیاد پر پرکھنے والے، یہ بھی اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ بھئی پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال تو بنا۔ انہوں نے سوال کیا، حضور نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے قرآن پڑھا، قل هو اللہ احد۔ جی بولو کیا؟ قل هو اللہ۔ وہ پوچھ رہے اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کس چیز سے بنا؟ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھا، قل هو اللہ احد۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں جواب دیا۔ شاس بن قیس ایک یہودی تھا، یہ بڑا شاطر تھا۔ شاس بن قیس جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر حضور آ گئے ہیں اور اوس اور خزرج جن کی پرانی دشمنیاں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنی پرانی دشمنیوں کو بھلا کر شیر و شکر بن گئے ہیں۔ اب یہودیوں سے کیسے برداشت ہوتا کہ جو لوگ پہلے دشمن تھے اور مشرک تھے وہ لوگ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے اور آپس کی دشمنیوں کو بھلا کر شیر و شکر ہو گئے، اور ہم تو حضور کے ساتھ حسد کر رہی ہیں، بغض کر رہی ہیں، لہذا ان کو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے ایک یہودی، شاس بن قیس نے ایک یہودی نوجوان کو کہا کہ یہ جو بیٹھے ہیں اوس اور خزرج کے لوگ، ان کے پاس جا اور بڑے سلیقے سے جا کر ان کی سابقہ جنگوں کا تذکرہ کرنا کہ جنگ بواس میں تمہارے آباء و اجداد نے جو جنگیں لڑی، اور پھر اشعار بھی پڑھنا، فلاں قبیلے نے فلاں بندے کو قتل کیا تھا اور اس نے یہ شعر پڑھا تھا، اور فلاں قبیلے نے فلاں بندے کو قتل کیا تھا اور قتل کر کے اس نے یہ شعر پڑھا تھا۔ تو بے خیالی میں اس نے ایسے چرب لسانے طریقے سے ان کو الجھایا ان پرانی جنگوں میں، تو ان کی زبانوں کے اوپر بھی بے ساختہ ان جنگوں کا پورا سین آ گیا کہ ہم نے اوس کے خلاف ایسے جنگ لڑی، خزرج کے خلاف ایسے جنگ لڑی، اور وہ اشعار وہ بھی پڑھنے لگے، اور انہی اشعار میں طیش آ گیا۔ اب اوس کے لوگ کہنے لگے او اوس والو آؤ خزرجی کے مقابلے میں، اور خزرج والوں نے اپنے قبیلے کو کہا خزرجیو اپنی تلواریں بیان نکالو۔ اب وہ یہودی خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے پرانی جنگوں کا تذکرہ کر کے جن کی صلح ہو گئی تھی ہم نے پھر آپس میں کیا کر دیا، قریب تھا کہ جنگ ہو گئی۔ شاس بن قیس نے یہ شرارت کروائی اپنے ایک یہودی نوجوان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ شرارت چل گئی ہے، اثر نو جاہلیت کی آگ پھر جلائی جا رہی ہے۔ اوس اور خزرج کے نوجوان مسلمان ہوتی ہوئے پھر بھی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر وہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ اوس اور خزرج کے لوگوں شیطان کے ساتھی نہ بنو، کسی کے کہنے کے اوپر مت بھڑکو، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، آپس میں محبت عطا کی ہے، اور تم پھر اسی جاہلیت کی طرف جس جاہلیت کو میں مٹانے کے لیے آیا اور تم ادھر ہی چلے جا رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی اور ادھر قرآن اترا، قل یا اہل الکتاب، میرا پیغمبر اہل کتاب کے یہودیوں کو کہہ دو لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے رستے سے روکنے کی فکر میں ہو، کیوں تم؟ اب آپ اگر جاگ کر بیٹھے نا، میں نے ایک سوال کرنا ہے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ پچھلی گل تو کرنا پئیے لیکن سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، جی یہ جمعہ دا خفتے نہ پڑھانا ہے چاہ جدا وجہ سویرے بتو سی جاگنے تھا پہ ہو۔ کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں کیا کیا؟ لڑایا۔ کس انداز میں؟ پرانی جنگوں کا تذکرہ کر کے جو ان کے آباء و اجداد نے لڑی تھی، اور پرانی جنگوں کا تذکرہ کر کے ان کو طیش دلوایا
جن جنگوں کے بعد صلح ہو چکی تھی، جن جنگوں کے بعد قرآن نے انداز کیا اپنایا؟ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، او اہل کتاب کی یہودیوں، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ پتہ نہیں آپ نے سمجھی ہے یا نہیں؟ سمجھ اس وقت آئے گی کہ جب دماغ جاگے گا۔ بھائی وہ دو گروپوں کو لڑا رہے ہیں اور قرآن انداز اپنا رہا ہے لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے سے۔ بھائی وہ مسلمان آپس میں متحد ہیں، ان کو جو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی اجتماعیت کو قرآن اسے کہہ رہا ہے لما تصدون عن، تو ہم بھی کدے کدے آخر نہیں بھائی جمعہ کدے ہوتے بھی پڑھوا اچھا نا چوترے تھے، یہ لما تصدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ قرآن رہنمائے قیامت تک کے لیے سازشوں کو بھانپنا ہے۔ جو لوگ آپ کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں وہ خوشنما طریقے سے آپ کو بادشاہ گرمیاں جو تھے بننا اوکھا اتنے نیڑے ہو لوگ بھی آونجنا، لیکن ان کے اندر جو چھپا ہوتا ہے نا وہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ سے سمجھ آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا لما تصدون عن سبیل اللہ، یہ نہیں کہا کہ ان کو کیوں لڑایا، یہ تعبیر اختیار کی جا سکتی تھی نا، لیکن قرآن نے کہا کہ لما تصدون، مسلمانوں کی اجتماعیت کو بکھیرنے والا قرآن اس کو کہتا ہے لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے رستوں سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن، اس آدمی کو جو ایمان لایا، تب ہونہا عوجا، تم اس کے ایمان کے اندر ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک راستے پر ہیں، اس کے باوجود تم یہ سارے کام کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا دوسری آیت بیان کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، توجہ ہے آپ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک جماعت جو شرارتی ہے، تم اگر ان کی باتیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے۔ ایمان لانے کے بعد کیا کر دیں گے؟ لہذا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ سازش کو سازش سمجھو اور سازش کا تدارک کرو۔ جب حضور نے یہ آیات پڑھی نا، وہ اوس اور خزرج کے نوجوان وہ رو پڑے اور جناب رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے واقعی ان شیطانوں نے جہالت کا کام کر دیا۔ اب جنگ بواس اور وہ جنگیں ختم ہو گئیں، لیکن یہودیوں نے پھر ان جنگوں کا تذکرہ کر کے ان کو آپس میں، آپ مجھے بتائیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی، ایک مغالطے کی بنیاد پر ہوئی۔ جن لوگوں نے جنگ کروائی وہ ابن سبا کا ٹولہ ہے، انہوں نے جب بھی صلح ہوتی رات کی تاریکی میں ادھر ایک گروپ آ جاتا اور ادھر تیر ادھر پھینک دیتے، اور انہی کا ایک گروپ ادھر جاتا رات کی تاریکی میں ادھر تیر پھینک دیتے، ادھر والا لشکر سمجھتا کہ انہوں نے تیر پھینکے اور ادھر والا سمجھتا 90,000 مسلمان شہید ہو گیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلافت مل گئی حضرت علی کی، 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ رہے۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، صرف صلح نہیں کی بلکہ اپنی حکومت کی قربانی دی اور وہ حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ تمام مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ حضرت حسن کی صلح کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کون بن گئے؟ کیوں بنے؟ کیسے بنے؟ کاش کہ تمہارا دماغ اتنا ہوتا کہ سمجھ سکتا۔ یہ میں پوچھیا نا پیسے نہ حساب،
تنخواہ کتنی نے, الاؤنس کتنے نے, بچت کتنی نے, فرق. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ بنے, کیسے بنے؟ حضرت حسن کی سلو کی وجہ سے. حسن سلو نہ کرتے امیر معاویہ متفقہ خلیفہ بنتے امت کے. حضرت حسین نے سلو کی. حضرت حسن کے کہنے پر 10 سال تک حضرت حسن زندہ رہے حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں, وظیفے بھی لیتے رہے, امیر معاویہ کے خلاف نہیں نکلے. 20 سال تک حضرت حسن زندہ رہے, وظیفے بھی لیتے رہے سالانہ, اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہیں نکلے. اس وقت جن لوگوں کو تکلیف تھی انہوں نے حضرت حسن کو کہتے تھے رستے میں آتے ہوئے, السلام علیکم یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے السلام علیکم. کیا کہتے یا مذلل. یہ جو مومن ذلیل ہوئے تھے یہ کون تھے؟ یا مذلل. انہوں نے حسن کو نہیں بخشا. آج 14 صدیاں بعد کوئی بندہ اپنے آپ کو محب علی کہہ کر معاویہ کے اوپر تنقید کرتا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں تیری غیرت حسن اور حسین سے زیادہ ہے؟ بنتا ہے نہیں بنتا سوال؟ پچھلی جنگوں میں صلح ہو گئی اور صلح علی کے بیٹے, جس کو ان کو تو سید لوگ کہتے ہیں نا, حسن کو سید امام الانبیاء نے کہا, ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید بیٹا ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. جب حسن چھوٹا بچہ تھا لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبی میں آیا, میرے نبی نے اٹھا کر یہاں ساتھ بٹھا لیا اور مجمع صحابہ کو میرے نبی کہتے ہیں ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید بیٹا ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے سردار بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. بتاؤ میرے نبی کی یہ بشارت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولتے بولتے کس کے ذریعے پوری ہوئی؟ اس سید سے پوری ہوئی جس کو سید امام الانبیاء نے کہا, جس کی مطابقت نے سید الشہداء حضرت حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. مجھے آگے بڑھ کر کہنے دو, حسن و حسین کی بیعت کے بعد میں باوضو ممبر پہ بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, ایک صحابی بھی ایسا نہیں بچا جس نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے اوپر بیعت نہ کی ہو. بک بک کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں تیری غیرت علی کے معاملے میں حسن سے زیادہ ہے تو دعویٰ یوں کر کہ میں زیادہ غیرت مند ہوں حسن سے, یوں دعویٰ کر, پھر ہم تجھے دیکھتے ہیں. سمجھیے آپ بات؟ کیپسول, سنہرا کیپسول چڑھا کر اندر زہر دینے کی کوشش کرتے ہو. حسن سلو کرتا ہے, باپ سے لڑنے والے کے ساتھ حسین سلو کرتا ہے, اور 19 سال تک اس سلو کو برقرار رکھا. آج تیری غیرت ان سے زیادہ آ گئی ہے, بولتے کیوں نہیں ہو ان کے سامنے؟ پٹھان جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو شاہ پور سے یہی لے جائیں اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جائے, لہذا آپ کو چکنا رہنا چاہیے. میں نے بڑی بات کہہ دی ہے, پتہ نہیں تھوڑے دماغ چاہیے یا نہیں آئی. آپ ایسی تھوڑی دیر دھڑے تک بات یہ دھڑے میں آنکھا نہ باپ پڑاؤ. چلو جنہیں نہیں پڑھنا تو نہ آخنا مولوی نے شرارت کی تھی, ٹھیک ہے, تو جن نہ پڑھنا ہو نہ آخا سا مزہ کیتا. اور میں نے بڑی بات کہہ دی ہے درمیان میں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. چلو, تو یہ یہود کی سازشیں تھی اور آج بھی اسی سازش کے اوپر قائم ہے. فلسطین کے ساتھ معاہدہ کیا, پوری دنیا کے ساتھ معاہدہ کیا, دنیا کے سامنے معاہدہ کیا, جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. غزہ کے لوگ واپس پلٹ رہے تھے, ان درندوں نے معاہدہ شکنی کی اور بمباری کر دی. 55,000 غزہ کے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا.
کل دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے لوگ اور دوسرے مذہبی طبقات فکر، تمام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے زیر سایہ اکٹھا ہوئے چائنا سینٹر اسلام آباد کے اندر، اور تمام نے متفقہ طور پر مسلم حکومتوں کو کہا کہ تمہاری اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب عوام تو نہیں جا سکتی نا، جب تک یہ بارڈر حائل ہے عوام جا سکتی ہے؟ حکمرانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل جب وجود میں آیا، اسرائیل نے اپنا سب سے پہلا مخالف نو زائدہ مسلم ریاست پاکستان کو قرار دیا۔ یہ اس کی معیشت کے چکر میں ہے۔ علماء نے یہ اپیل کی ہے، حکمرانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، تمہارے بم کس کے؟ اپنی وال سے احتجاج کرو گے آج سے؟ حکمرانوں اسرائیل کا جواب جہاد سے دو۔ ہر آدمی کرے گا؟ آپ جا سکتے ہیں اسرائیل؟ فلسطین جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ تو پھر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، پیپسی، کوک، یونیلیور اور ان کی جتنی مصنوعات ہیں وہ باقاعدہ شائع ہو کر آ رہی ہیں، کم از کم ان کی معیشت کے پیٹھ میں تو چھری گھونپیں۔ آپ پیپسی نہیں پئیں، آپ کوک نہ پئیں، آپ یونیلیور کی چیزیں استعمال نہ کریں، آپ ڈو صابن استعمال نہ کریں، اور اگر آپ یہ خریدتے ہیں یہ منافع اسرائیل کو جا رہا ہے، اور اس منافع سے وہ اسلحہ خرید کر قبلہ اول انبیاء کے قبلے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ گریٹر اسرائیل کی سازش کامیاب ہو گئی تو یہ وہاں تک نہیں رکیں گے، یہ کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی بیٹھے رہیں گے ہم؟ آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کون کرے گا آج سے؟ آپ جس دعوت میں جائیں وہاں ان کی بوتلیں اگر پڑی ہوں تو آپ وعدہ کریں کہ ہم اس بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم انڈیل دیں گے، ہم اس آدمی کی عزت نہیں کریں گے جو اللہ کے نبیوں کے دشمنوں کی پروڈکٹ کو چلاتا ہے۔ جب تک اسرائیل اپنے اذان سے باز نہیں آتا ہم نے ان کی معاشی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور ہم نے کل علماء نے اپنے اعلامیے میں یہ کہا کہ تاجر حضرات کو سمجھاؤ نرمی سے کہ بھائی ان کی پروڈکٹس نہ رکھو۔ اگر وہ نہ سمجھے تو کم از کم جس تاجر کے پاس ان کی پروڈکٹ پڑی ہو، کون وعدہ کرتا ہے ہم اس دکاندار سے سودا نہیں لیں گے؟ کون کرتا ہے؟ اگر آپ نہیں وعدہ کرتے تو میں ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں۔ ہمیں بھی اللہ نے مولوی اس لیے نہیں بنایا کہ ہم سمجھا نہ سکیں، دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ آج اگر تم پیپسی کی وجہ سے دکاندار ہو، اپنی معیشت کو ڈاواڈول سمجھتے ہو اور یونیلیور کی چیزوں کو نہ رکھنے کی وجہ سے معیشت کو خطرے میں سمجھتے ہو، اور تم اسرائیل کی پروڈکٹس کو اپنی معیشت کے لیے ضروری سمجھتے ہو، تو پھر یاد رکھو کل دجال نے آنا ہے، اور دجال اسرائیل میں آئے گا، وہ یہودیوں کا مقتدا ہوگا اور اس کے پاس ایک طیارہ ہوگا، 40 دن اس کی عمر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہوگا کہ پہلا دن اس کا 1 سال کا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سال کا تو نمازیں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اندازے سے پڑھنی ہے، پڑھنی سال کی ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ دوسرا دن اس کا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کا ہوگا، 27 دن اس کے باقی دنوں کے برابر ہوں گے۔ پوری دنیا کے اوپر ہو جائے گا، مکہ اور مدینہ کے اندر وہ نہیں داخل ہو سکے گا، مکہ اور مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا، صرف مومن باقی رہیں گے، منافق زلزلے کی بدولت باہر پھینک دیے جائیں گے، اور وہ بادلوں کو حکم دے گا دجال کہ ادھر بارش برسا، ادھر بارش برسائے گا، ادھر بادل گرج رہا ہوگا، اس کو وہ کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لا، مجھے رب مان، وہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، تو دجال ہے، وہ بادل کو حکم دے گا اس کی زمین پہ نہیں برسنا، ہٹ جا ادھر۔ جو اس کو ماننے والے ہوں گے وہ سرسبز و شاداب ہوں گے، جو اس کو نہ ماننے والے ہوں گے وہ اجڑ جائیں گے۔ بتاؤ کوک بیچنے والوں، معیشت کو خطرہ سمجھ کر ان کے بائیکاٹ نہ کرنے والوں، کل تم دجال کے ساتھی ہوگے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب وہ بارشیں اس کے اختیار سے ہو رہی ہوں گی امتحاناً، جب وہ ایک بندے کو قتل کرے گا اور اللہ اسے یہ قوت دے گا، وہ اس بندے کو دوبارہ زندہ کر دے گا، بتاؤ
جو پیشاب نہیں پختہ کرتے جنہوں نے لتنا پیشاب لگایا وہ انہاں سب کچھ سمجھی بیٹھے. جب دجال اتنی چیزیں دکھائے گا تو وہ اس کو الہی نہیں مانیں گے. پیپسی بیچنے والا دجال کو خدا نہیں مانے گا. اور حضرت عیسیٰ اس کے بعد نازل ہوں گے. کہاں نازل ہونا ہے؟ دمشق کے اندر، ملک شام کے اندر، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے کے اوپر حضرت عیسیٰ کی کیفیت حدیث میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس طرح نازل ہوں گے. آپ کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا، داڑھی مبارک سے پانی گر رہا ہوگا کہ گویا کہ ابھی غسل کر کے آئے. پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ باختلاف روایات 12,000 بندے ہوں گے مخلص مومن، یا 18,000 ہوں گے. باقی ساری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافق ہوں گے. حضرت عیسیٰ کا لشکری کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ کے لشکری خراسان کے لوگ ہوں گے. میں آج ببانگ دول کہتا ہوں، اٹھا لو تاریخ، خراسان علاقہ ہے افغانستان کا، اور وہاں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے. جہاں عیسیٰ نے نازل ہونا ہے وہاں شامی مجاہدین کا قبضہ ہو چکا ہے اور اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے. دمشق کی جامع مسجد 55 سال بعد وہاں آذان کی آواز گونجی، اسی سال جہاں حضرت عیسیٰ نے نزول ہونا ہے. اگر آج تم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، دل کی تختیوں کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں، تمہارے دماغوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں. کل جب عیسیٰ اور دجال آمنے سامنے ہوں گے اور دجال یہ کہہ رہا ہوگا بادلوں کو کہ اس کی زمین کے اوپر بارش نہیں برسانا، ادھر بارش برسانا ہے، بادل دجال کا حکم مان کر ادھر چلے گا. بتاؤ یہ پیپسی بیچنے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج وقت ہے، اپنے آپ کو دجالیوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہو یا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ آج کے بعد جب تک اسرائیل توبہ نہیں کرتا ارض مقدس سے نکلنے کے لیے، اس وقت تک ہم اسرائیل کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے. اور جو دکاندار اسرائیلی پروڈکٹس رکھتا ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہم اس دکاندار سے کوئی چیز نہیں لیں گے. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ جو دجال بننا چاہتا ہے جو بنے. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ تو یہ آج میرے ذمہ تھا یہ احتجاج کرنا، چونکہ احتجاج ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اوپر، روڈ کے اوپر تھا، لیکن ہمیں احکامات تھے کہ اپنے جمعے کے اوپر، اور آج پورے شہر کے اندر ہر مسجد کے اندر یہ صدا ہوگی، ہر امام نے اپنے اپنے انداز میں کی ہوگی. دوسری چیز، ہمارے یہ جو محکمہ ہے جنگلات کا، ان کے ذمہ سرکاری طور پر ایک چیز لگی ہے کہ درختوں کو، جنگلات کو نہ جلایا جائے، اور اسی طرح درخت کو اگایا جائے. اثر نو، یہ بہار کا موسم ہے، بارشیں تو ویسے ہو رہی ہیں، تو ان کا موقف تو یہ ہے کہ آلودگی میں اضافہ نہیں ہوتا جب درخت کثرت سے ہوتے ہیں، اور درخت جو ہے وہ آکسیجن فراہم کرتا ہے زندگی کے لیے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو درخت جذب کرتا ہے جو فضلات ہوتے ہیں انسان کے. اس کے متعلق وہ سائنسی تحقیقات کو پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کو میں اسلام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ صرف سائنسی تحقیقات کا مسئلہ نہیں ہے. درخت لگانا یہ مستقل عبادت ہے، صدقہ ہے، اور آپ کوشش کریں جن درختوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ درخت لگائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے، ہر گھر کے اندر ایک درخت ضرور ہونا چاہیے. جس گھر میں درخت نہیں ہے آج سے ہی درخت کا بندوبست کریں. اگر وہ پھلدار درخت ہے، کسی پرندے نے اس کا پھل کھایا، صدقے کا ثواب ملے گا. کسی انسان نے اس کا پھل کھایا، صدقے کا ثواب مل گیا. کسی پرندے نے گھونسلہ وہاں اپنا ڈالا، اپنا گھر بنایا، صدقے کا ثواب ملے گا. کسی پرندے نے سایہ حاصل کیا، صدقے کا ثواب ملے گا. کسی جانور نے سایہ حاصل کیا، صدقے کا ثواب ملے گا. کسی انسان نے درخت سے سایہ حاصل کیا، صدقے کا ثواب ملے گا. درخت لگانا فضائی آلودگیوں کو تو ختم کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جس نبی کے ہم پیروکار ہیں وہ اس درخت لگانے کو صدقہ قرار دیتا ہے. جانوروں کے لیے یہ گھر بنانے کا باعث بنتا ہے، سایہ فراہم کرنے کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے. تو کون کون اس بہار کے موسم میں ایک درخت لگائے گا؟ اس سے آگے چل کر درختوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک اور نہیں، ایک درخت تو اپنے لیے لگانا ہے، اور دوسرا درخت اپنے بزرگ جو فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے لگانا ہے. ایسی جگہ کے اوپر لگا دے
جہاں وہ درخت کٹاؤ سے بچ سکے اور گزرگاہ بھی ہو، آتا جاتا اس کا سایہ حاصل کر سکے، پرندہ اس میں گھونسلہ بنا سکے، پھلدار ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چرند پرند اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ جو حشرات الارض ہے یہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کے والدین کو ایصال ثواب بھی اور آپ ٹھیکے سے بھی بچتے رہیں گے، اور جڑا ایصال ثواب والا ٹھیکہ یہ مفت ہے۔ تو ایک طرف یہ جو کو ہے دیسی زیتون، اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، کھجور کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو برکت والا درخت کہا گیا ہے۔ تو کون کون درخت لگائے گا؟ اپنے لیے کون کون لگائے گا اور اپنے مرحومین کے لیے کون کون لگائے؟ 2 درخت آپ نے لگانے ہیں انشاءاللہ۔ اس نیت یہ کرنی ہے کہ درخت لگانا یہ صدقے کا ثواب ہے، مخلوق خدا کی افادیت کا ذریعہ بنتا ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ نیت تو یہ ہوگی لیکن ماحول کے اثرات بھی ضرور اس کے اوپر مرتب ہوں گے، فضائی آلودگیاں اس سے ختم ہوگی، آکسیجن وافر مقدار میں پیدا ہوگی، اور زمین کے اندر یہ جو موسمیاتی تغیرات ہو رہی ہیں کائنات کے اندر، درختوں کی مقدار جب زیادہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو فطرت کے قریب کر کے بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، پانی بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ تو لہذا ہم شریعت کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حصول ثواب کی نیت سے درخت لگائیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک اس نیت کے ضمن میں سرسبز و شاداب بھی ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ تھا ایک بات اور